السلام علیکم، آداب۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی ہند کی اور سے آج کی اس پریس وارتا میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں، آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کی وشیشتاؤں میں سے ایک بہت اہم وشیشتا یہ ہے کہ ہم صرف ان مدعوں کو جن کو دھارمک مدعے سمجھا جاتے ہیں یا مسلمانوں کے مدعے سمجھے جاتا ہے اسی پر بات نہیں کرتے، بلکہ پورے سماج کے نرمان سے متعلق الگ الگ وشیوں پر بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس 3 بہت ہی اہم مدعے ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ 2025-26 کا جو یونین بجٹ پاس ہونا ہے اس کو لے کر جماعت اسلامی ہند نے وستار سے کچھ سجیشنز تیار کیے ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز تیار کی ہیں۔ تو یونین بجٹ کو لے کر جماعت اسلامی ہند کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو سجیشنز ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ کے سمکش بات رکھی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیا سال چونکہ شروع ہو چکا ہے تو نئے سال میں جماعت اسلامی ہند اس دیش کی جنتا کو، یہاں کے عام لوگوں کو جو سندیش دینا چاہتی ہے اس سندرب میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ اور تیسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومبر کے اینڈ سے سنبھل میں جو وواد شروع ہوا اور اس کے بعد ہر روز نئے نئے مسئلے، نئے نئے ایشوز سنبھل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس پورے مسئلے کو جماعت اسلامی ہند کیسے دیکھتی ہے اور اس کو لے کر ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو اس پریس وارتا کو سمبودھت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے ادھیکش امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب موجود ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کے اپادھیکش پروفیسر سلیم انجینئر صاحب اور جماعت اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ ملک معتصم خان صاحب بھی موجود ہیں۔ تو اور سمے نہ لیتے ہوئے میں محترم امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے نویدن کروں گا کہ وہ آپ کے سمکش اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ سب کا آج کی اس پریس وارتا میں، اس پریس کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ کہا گیا کہ اس وقت ہمارے سامنے 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ پہلا ایشو یونین بجٹ سے متعلق ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد 1 فروری کو اگلے سال کا بجٹ پیش کیا جانے والا ہے پارلیمنٹ میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارے ملک کے ایک بہت ہی کروشل سٹیج میں پیش ہو رہا ہے۔ اکنامک سچویشن، آرتھک استھتی یہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ جو مختلف رپورٹیں ہیں اس کے ہم نے حوالے دیے ہیں ہمارے پریس اسٹیٹمنٹ میں کہ یوتھ جو انمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے نوجوانوں میں، یواؤں میں، کہا جا رہا ہے کہ وہ 45% تقریباً بے روزگاری اس وقت پائی جاتی ہے، اور مہنگائی اور بزنسز جس طرح ڈاؤن ہو رہے ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک محسوس کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں یہ یونین بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کی آرتھک استھتی میں سدھار لانا ہے تو اس کے لیے کچھ ریڈیکل اسٹیپس، پالیسی شفٹ یہ بہت ہی ضروری ہیں۔ ویلتھ کریشن یہ ہمارے ملک کے لیے آوشک ہے، ضروری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویلتھ کریشن کے نام پر چند ہاتھوں میں پورے ملک کی دولت پونجی اس کو کیندرت کر دینا، کانسنٹریٹ کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ویلتھ کریشن کے لیے ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں جو دولت پیدا ہو رہی ہے، جو ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے، وہ پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ بھی ہو۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ اپروچ میں ایک بہت ہی بیسک چینج درکار ہے کہ بجائے سپلائی سائڈ اپروچ کے زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ سائڈ اپروچ کو پریورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش کا عام اپبھوکتا اور عام ناگرک یہ امپاور ہو، اس کی خریدی کی شمتا، صلاحیت بڑھے، اور اس کے نتیجے میں ملک کی اکنامی پروگریس ہو، یہ اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کئی مشورے دیے ہیں۔ یہ مشورے ہم فائنانس منسٹری کو بھیج رہے ہیں الگ سے، اور انہی مشوروں کو یہاں پر آپ کے سامنے بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو 10 سجیشنز ہیں جن کا تعلق ایکسپینڈیچر سائڈ سے ہے، اور 6 سجیشنز ہیں جن کا تعلق انکم سائڈ سے ہے۔ ایکسپینڈیچر سائڈ سے جو 10 سجیشن ہیں میں تیزی سے ان کو سنا دوں گا کہ سب سے پہلا سجیشن اس کا تعلق مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم ہے اور بے روزگاری کو ختم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ یوگدان رہا ہے۔
لیکن گزشتہ سال جس طرح 33% اس کے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی، اس کی وجہ سے بے روزگاری، ان امپلائمنٹ بڑھا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ریوائیول کی ضرورت ہے، بجٹ بحال کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسی طرح کی اسکیم اربن بے روزگاروں کے لیے، شہری بے روزگاروں کے لیے بھی اسی ماڈل پر ایک اسکیم لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا پہلا مشورہ ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ سجیشن یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی امپورٹنٹ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ رورل اکنامی کو ریوائیو کیا جائے۔ پورا رورل سیکٹر، ایگریرین سیکٹر اس وقت بہت ہی شدید کرائسس سے دوچار ہے۔ 2.6% کہا جا رہا ہے کہ رورل جی ڈی پی یہ اب 2.6% گروتھ ریٹ اس کا پہنچ چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کے لیے اسپیشل میجر لینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہاں مشورہ دیا ہے کہ رورل امپلائمنٹ ہبس کریٹ کیے جائیں ملک کے الگ الگ مقامات پر، اور کئی پروجیکٹ جن کی یہاں لسٹ بھی دی گئی ہے ان کے ذریعے رورل اکنامی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا امپورٹنٹ سجیشن، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایم ایس ایم ای سے متعلق ہے، میڈیم اینڈ اسمال انٹرپرائزز۔ انڈیا کی جی ڈی پی میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ 30% امپلائمنٹ وہ ایم ایس ایم ایز کریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ان کی طرف نیگلیجنس ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پورا سیکٹر کووڈ کے بعد سے ہی بہت شدید ڈاؤن فال کا شکار ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ایم ایس ایم ایز کو ریوائیو کرنے کے لیے خصوصی پروویژنس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ کئی مشورے دیے ہیں کہ اسپیشل بجٹری پالیسیز لانچ کی جائیں، سبسیڈائز کریڈٹ ان کو فراہم کیا جائے، ٹیکنالوجی اپ گریڈز میں ان کی مدد کی جائے، وغیرہ وغیرہ کئی سجیشنس ہیں، آپ انہیں پڑھ لیجئے۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی ہم آپ کی توجہ چاہیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال فائنانس منسٹر نے ایک امپورٹنٹ اسکیم لانچ کی تھی جسے پی ایل آئی کہا جاتا ہے، پروڈکشن لنکڈ انسینٹیوز، کہ جو کمپنی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرے گی اس کو خصوصی انسینٹیوز فراہم کیے جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ویلتھ کریشن پر اور ویلتھ کانسنٹریشن پر توجہ اس اسکیم سے جھلکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بڑے کیپٹل انٹینسیو انڈسٹریز ہیں، جن کے پاس غیر معمولی سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، ان کو اس سے مدد ملی ہے۔ اس سے امپلائمنٹ جنریشن میں کوئی مدد نہیں ملی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسکیم کو چینج کرنا چاہیے اور انسینٹیوز کو بجائے پروڈکشن سے لنک کرنے کے امپلائمنٹ جنریشن سے لنک کرنا چاہیے۔ لنکنگ کارپوریٹ انسینٹیوز ٹو امپلائمنٹ نمبرز، اور خاص طور پر اس میں بھی یوتھ کو آپ نے کتنا امپلائمنٹ دیا ہے اس سے انسینٹیوز کو لنک کرنا چاہیے۔ پانچواں امپورٹنٹ سجیشن، اس کا تعلق آیوشمان بھارت سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی بہت ہی اہم اپلبدھی ہے، اور بہت اچھے سے اس اسکیم نے بڑے پیمانے پر غریبوں کو علاج میں اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو سیٹل کرنے میں مدد دی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس اسکیم کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یونیورسل انشورنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف غریبی لیکھا سے نیچے لوگ نہیں بلکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی، ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ بھی، وہ بھی اس اسکیم کے کوریج میں شامل ہوں، اور صرف ایڈمیشنز، سرجریز، اس طرح کے سیریس ایشوز ہی نہیں بلکہ او پی ڈیز اور جو پریونٹیو میڈیسن جسے کہتے ہیں، پریونٹیو کیئر جسے کہتے ہیں، وہ بھی کور کیا جائے تاکہ ایک یونیورسل ہیلتھ پیکیج وہ بھارت کے شہریوں کو میسر آ سکے۔ چھٹا امپورٹنٹ سجیشن، اس کا تعلق تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہمارا ڈیمانڈ رہا ہے کہ 6% جی ڈی پی کم از کم ایجوکیشن پر خرچ کیا جائے۔ اس ڈیمانڈ کو ہم نے یہاں بھی ریپیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کس طرح کیا جائے اس کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں یہاں پہ بتائی ہیں۔ مثلاً ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، اور صرف 8 گریڈ تک نہیں بلکہ کمپلیٹ ہائی اسکول کا ایجوکیشن کور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی فنڈنگ بڑھائی جانی چاہیے، ہائر ایجوکیشن پر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ یونیورسل ایجوکیشن کے نام پر بہت ہی پور کوالٹی ایجوکیشن جو دیا جا رہا ہے ہمارے رورل ایریاز میں، بیکورڈ ایریاز میں، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے، اور ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کی جائے، ٹیچرز کو اچھی سیلری دی جائے، ان کی ٹریننگ کا خصوصی انتظام کیا جائے، ان کو اچھے
جو ایجوکیشنل پریکٹسز ہیں اس کا ایکسپوجر ان کو فراہم کیا جائے، اس کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ صرف کیا جائے. تو اگر 6% GDP کی مانگ پوری کی جاتی ہے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اور بھارت کے سارے شہریوں کو کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم مل سکتی ہے. 7ویں چیز کا تعلق مائنورٹیز سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی کو بیکورڈ رکھ کر، پسماندہ رکھ کر ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور بہت ساری رپورٹیں آ گئی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 24% پہنچ چکا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. تو ہم نے یہاں سجیشن دیا ہے کہ مسلم انٹرپرنور اینڈ اسٹوڈنٹ لون فنڈ، ایک سجیشن تو یہ ہے کہ جو پرانی اسکالرشپ اسکیمز ہیں اس کو بحال کیا جائے. دوسرا یہ کہ اس طرح کا خصوصی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپس بھی دی جا سکیں، اور ساتھ ہی انٹرپرنورس جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ان کو انٹرسٹ فری لونز فراہم کیے جا سکیں. 8ویں سجیشن کا تعلق SC/ST سے ہے. اس سلسلے میں بہت سے کام ہوئے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رورل ایریاز میں جب تک ہمارے دلت بھائیوں کو اور پسماندہ کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو لینڈ اونرشپ نہیں ملتی، اس وقت تک وہ امپاور نہیں ہو سکتے. تو اس دفعہ ایسی اسپیشل اسکیم لانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی لینڈ اونرشپ کو انشور کیا جائے. اس سلسلے میں بھی ہم نے کچھ سجیشنز یہاں پہ دیے ہیں. 90 سجیشن کا تعلق ایگریرین کرائسس سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فارمرز کئی سالوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو بنیادی مانگیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس بجٹ میں یہ 2-3 باتیں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ گارنٹیڈ MSP کم از کم کچھ امپورٹنٹ کراپس کو اس سلسلے میں لیجسلیشن لانا چاہیے، اور ڈیپٹ ریلیف کے لیے اسپیشل میجرز لیے جانے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. کئی مشورے ہم نے یہاں پہ دیے ہیں. اور ایکسپینڈیچر سائڈ کا آخری جو سجیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سجیشن ہے. یہ بھی ہمیشہ سے جماعت اسلامی ہند کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ہمارے دستور کی، ہمارے سمویدھان کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور یہاں کے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہو. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یونیورسل بیسک انکم، کہ بھارت کے تمام شہریوں کو ایک منیمم انکم کی گارنٹی ملے، اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے بجٹ میں پروویژنز لائے جائیں. تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ گریجول ہم آگے بڑھیں اور دھیرے دھیرے ٹارگیٹ یہ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے یونیورسل بیسک انکم کو انشور کیا جائے، اس کی گارنٹی فراہم کی جائے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کے لیے فنڈ لگے گا. تو فنڈ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی ہم نے 6 مشورے اس ہمارے ڈیمانڈز میں رکھے ہیں. پہلا مشورہ یہ ہے کہ جو ہمارا GST ریجیم ہے، GST ریجیم، اس نے بھی ملک میں مہنگائی بڑھانے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ کئی بیسک ضروری چیزوں پر بھی بہت مہنگا ریٹ 18%، 28% تک GST ہے. تو ہم نے یہاں پہ یہ سجیسٹ کیا ہے کہ GST کو 2 حصوں میں بانٹا جائے، ایک اسینشل GST اور دوسرا لگژری اینڈ نان اسینشل گڈس GST. تو اسینشل GST میں قانون بائی لیجسلیشن کیپ لگا دیا جائے کہ 5% سے زیادہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکے گا. اور جو LNGT ہے، مہنگی کاریں ہیں، شراب ہے اور دیگر لگژری آئٹمس ہیں، اس طرح کی چیزوں پر ہیوی ٹیکس کے ذریعے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں ان کو ونڈ فال ٹیکس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دولت میں اچانک بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو ملک کی ترقی میں اس کو رول پلے کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. ونڈ فال ٹیکس دنیا کے ساری ترقی یافتہ ملکوں میں لگتا ہے. ہمارے ملک میں کئی لوگ ہیں جن کی دولت میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو ہم نے یہاں سجیسٹ کیا ہے کہ جن کی دولت بھی 1000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان پر ونڈ فال ٹیکس لگایا جائے، اور جو اس سے پہلے 30% کارپوریٹ ٹیکس تھا اس کو بحال کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ فائنانس کمیشن نے ریکمنڈیشن دیا تھا کہ اسٹیٹس کا جو ریشیو ہے ٹیکسز میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوکل نیڈز کے مطابق، اسٹیٹس کی ضرورتوں کے مطابق خرچ کرنے کا وہاں موقع رہے. لیکن اس ریکمنڈیشن کو ابھی بھی قبول نہیں کیا گیا. تو ہم نے یہاں ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس وقت اسٹیٹس کا شیئر تقریباً 41% ہے، اس کو بڑھا کر 50% کیا جانا چاہیے.
جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر امیزون اور اس طرح کی کمپنیاں انہوں نے ہمارے ملک کا سارا ڈومیسٹک مارکیٹ کیپچر کر لیا ہے اور بڑے پیمانے پر یہاں دولت کما رہے ہیں. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لوگ جو بھارت کے کنزیومر بیس سے اور بھارت کے ڈیٹا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے اور ان کو بھارت کے ڈیولپمنٹ میں بھی رول پلے کرنے پر مجبور کیا جائے. یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. تو ایسی کمپنیز پر بھی ہیوی ٹیکس لگنا چاہیے، یہ بھی ہمارا مشورہ ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے امیر لوگ وہ بانڈز خریدیں. سکوک ایک بانڈ کا طریقہ ہے، اس کے طرز پر بانڈز بنائے جائیں، وہ فروخت کیے جائیں. اور آخری چھٹی چیز یہ ہے کہ CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اس کے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے ریگولیشنز کو ٹائٹ کیا جائے، اسٹرنجنٹ کیا جائے اور کمپنیز کو جو کارپوریٹ سیکٹرز ہے ان کو سوشل سیکٹر میں رول پلے کرنے کے لیے مجبور کیا جائے. اس سلسلے میں بھی کچھ مشورے یہاں پہ درج کیے گئے ہیں. تو یہ 6 باتیں ریونیو سے متعلق ہیں. اس طرح یہ کمپلیٹ پیکیج ہے جو ہم فائنانس منسٹری کو سبمٹ کر رہے ہیں. تو آپ حضرات کے بھی علم کے لیے یہاں ہم نے پیش کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پبلک کی طرف سے بھی زوردار پریشر حکومت پر بننا چاہیے. دوسرا جو ہمارا امپورٹنٹ مدعا ہے آج، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے سال کو ایئر آف کمیونل ہارمونی، ٹرسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کا سال قرار دیا جائے. سامپردائک سوہاردہ اور ٹرسٹ اور وشواس اور آپسی سمجھ کا سال، تو اس کے طور پر یہ سال ڈکلیئر کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ملک میں پولرائزیشن، کمیونل ٹینشن یہ بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارا ملک ایک دھارمک دیش ہے اور دھرم ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ رہا ہے. اور دھارمک نیتاؤں نے، ریلیجیس لیڈرز نے ہمارے بھارت کے اتہاس میں ہمیشہ لوگوں کے اندر ہارمنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن کمیونل ایلیمنٹس اس پورے سینیریو کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھرم بجائے جوڑنے والی قوت کے توڑنے والی قوت اسے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم کی رپورٹ، جس کے مطابق اس سال کمیونل وائلنس کے واقعات میں 84% اضافہ ہوا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ کمیونل وائلنس کے انسیڈنٹس اور کمیونل ٹینشن یہ ہمارے GDP میں کم از کم 1.5% کمی پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. 1.5% کٹوتی ہے، بہت بڑی کٹوتی ہے. تو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ راجنیتک پارٹیاں، سیاسی طاقتیں اور جن کو ملک کی حکومت جن کے پاس ہے اور جن کو ملک کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہی یہ سارے کھیل میں پارٹنر بنے ہوئے ہیں اور کمیونل ٹینشنز کے ذریعے الیکشنز جیتنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سامنے بہت ہی سنگین چیلنج ہے اور اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. جماعت اسلامی ہند ہمیشہ اس کے لیے ایکٹیو رہی ہے. ہم نے دھارمک نیتاؤں کو جوڑ کر دھارمک جن مورچہ بنایا ہے، اس کے ذریعے سماج میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جگہ جگہ ملک میں تقریباً 1200 سدبھاونا منچ کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے مختلف سامپردایوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ابھیان میں بھارت کے سارے ورگ اور سارے شہری شامل ہوں اور اس سال کو ایک تبدیلی کا، بدلاؤ کا سال ہم سب مل کر بنائیں اور راجنیتاؤں کو بھی مجبور کریں. یہ عوام کی ذمہ داری ہے اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ راجنیتاؤں کے اندر بھی سویلٹی، تہذیب، شائستگی لانے کی کوشش کریں اور جو ناشائستہ طریقے سے، انسیولائز طریقے سے وہ سماج کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اس پر روک لگائیں، اس پر کنٹرول لگائیں. تو اس کے لیے اس سال کو خصوصی طور پر منایا جائے، یہ ہماری اپیل ہے بھارت کے سارے ناگرکوں سے بھی، سول سوسائٹی سے بھی، اور ہماری جیسی جو ساماجک سنگھٹنائیں ہیں، دھارمک سنگھٹنائیں ہیں، ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ اس ابھیان میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم سب مل کر تبدیلی کو اس سال انشور کریں، یقینی بنائیں. تیسری جو ہماری پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس کا تعلق سنبھل سے ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنبھل کے حالات یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہے، بہت ہی الارمنگ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب سے دھارمک استھلوں پر سروے پر روک لگائی ہے، اس کے بعد سے ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک وینڈیٹا پالیٹکس اور بدلاؤ کی راجنیتی یہاں پر کھیلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یہاں کے مسلم پاپولیشن کو، مائنورٹی پاپولیشن کو ہراس کرنے کی، پریشان کرنے کی اور ان کی زندگی کو اجیرن کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں. ویچ ہنٹ چل رہا ہے، گھر گھر پولیس چھاپے مار رہی ہے اور تلاشی لے رہی ہے اور رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. برسوں پرانے ایک کیس تو 1978 کا کھولا گیا ہے کہ 1978 میں کچھ ہوا تھا، وہ کیس کھول کے اب اس کے بنیاد پر FIR رجسٹر کرنے اور لوگوں کو ہراس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بجلی چوری کے واقعات اچانک جس دن کورٹ کا کیس سامنے آیا اس کے دوسرے دن سے، برسوں سے وہ بجلی چوری علم میں نہیں تھی، لیکن اچانک الیکٹریسٹی کے آفیسرز ایکٹیو ہیں، گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز ایکٹیو ہیں، کسی کو بجلی چوری نظر آ رہی ہے، کسی کو انکروچمنٹ نظر آ رہا ہے، کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے، تو سڈن ایک رات کے بعد اچانک یہ سارے آفیسرز کا بیدار ہو جانا اور سارے ڈپارٹمنٹس کا مختلف کیسز کو لے کر ایکٹیو ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر سوال نہ کھڑا کیا جائے، جس پر آپ جیسے لوگ، پریس کے لوگ خاموش رہیں. اس پر سوال کھڑا کرنا چاہیے، اور اس وینڈیٹا پالیٹکس اور بدلاؤ کی اس راجنیتی جو بھارت کے لیے بہت ہی نقصان دہ راجنیتی ہے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر فوری روک لگائی جانی چاہیے. کورٹس کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر سٹیزنز کو، پریس کو، میڈیا کو، ان سب کو اس پر سوالات پوچھنے چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن کو اس طرح کھلا ہاتھ نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایشوز پر اس طرح کے وینڈیٹا پالیٹکس اور بدلاؤ کی راجنیتی میں انوالو ہو. تو یہ 3 مدعے تھے آج، اس پر میں نے بریف میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس پر کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے تو اس کا استقبال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک طرف زیادہ تر پارٹیاں جو ہے وہ کمیونل ہارمونی کی بات تو کرتی ہیں، لیکن ایک پارٹی ایسی ہے وہ چاہتی ہے کہ نہیں، کمیونلزم کی وجہ سے ہی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے وہ پالیٹکس ہے، وہ چاہتی ہے کہ نفرت ہی ہو جائے، نفرت کی بنیاد پہ ہی ہم حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایسے میں کمیونل ہارمونی کی بات کرنا اتنا آسان ہے اس میں. بہرحال آسان ہو یا مشکل ہو، لیکن یہ ملک کے سروائیول کا، ایگزسٹنس کا سوال ہے، اور یہاں کے سارے شہریوں کے ایگزسٹنس کا سوال ہے. کوئی بھی سویلائزیشن، کوئی بھی دیش، کوئی بھی ملک، وہ اپنے ہی شہریوں کو بانٹ کر ان کے درمیان تقسیم پیدا کر کے سروائیو نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارے سروائیول کا کویشچن ہے. تو ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک پارٹی ہو، 2 پارٹیاں ہوں، 10 پارٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ غلط کام کر رہی ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو اس غلطی سے روکیں اور صحیح راستہ ان کو دکھائیں، صحیح راستے پر چلنے کے لیے ان کو مجبور کریں. تو اگر بھارت کے شہری جاگ جاتے ہیں، اور وہ ان کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پبلک پروگراموں میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی نیتا دوسرے سامپردایوں کے خلاف، دوسرے فرقوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے تو پبلک کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ امپلائمنٹ پہ بات کیجئے، آپ یہ بتائیے کہ غربت کیسے ختم ہوگی، آپ یہ بتائیے کہ GDP کیسے گرو ہوگا، آپ یہ مندر مسجد کی سیاست اور بانٹنے کی سیاست یہ مت کیجئے. ہم یہ تقریر نہیں سنیں گے، تمہاری یہ بات نہیں سنیں گے. تو یہ موومنٹ عوام میں پیدا کیجئے. جب عوام کے اندر یہ بیداری پیدا ہوگی تو راجنیتا بھی مجبور ہوں گے. آج چونکہ ان کو لگتا ہے کہ عوام ان کی یہ باتیں پسند کرتی ہیں، تو اس لیے وہ جو پسند کرتے ہیں وہ پروس رہے ہیں. جب آپ انکار کریں گے تو وہ بھی مجبور ہوں گے. لیکن نیتا تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں، ووٹ کی بینک کی راجنیتی کرتے ہیں، لیکن کوئی ادھیکاری جیسے ابھی CO سنبھل میں ایک گدا لے کے گھوم رہے ہیں، وہ سرکاری ادھیکاری ہے، تو کیا ایسے پرشاسن کو ایسے کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے کہ سوہارد بگاڑ ہے. جی وہ تو میں نے کہا ہے، پر سنبھل پہ تو ہم نے اسپیشل ایک پورا اسٹیٹمنٹ، وہاں کے ادھیکاریوں کا جو رول ہے اس پر ہم نے پورا اسٹیٹمنٹ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی غلط ہے اور بہت ہی نقصان دہ ہے، اور یہ صرف ظاہر ہے کہ ایک شہر تک یہ معاملہ سیمت نہیں ہے، بلکہ ایک پریسیڈنٹس بنتا ہے، نظیر بنتی ہے، اور رول آف دی لا
یہ کوشچنیبل ہو جاتا ہے. ملک جو ہے وہ رول آف دی لا سے چلتا ہے کہ قانون کی حکومت ہوگی اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے, سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا. تو ایسی سچویشن, ایسے طریقے سے ہی ملک چل سکتا ہے, بیوروکریسی چل سکتی ہے, اس پہ عوام کا اعتماد بحال رہ سکتا ہے. اگر اس طرح حکمرانوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے, آج وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں, کل دوسروں کے خلاف کریں گے, کل کوئی اور حکمران آئے گا, کوئی اور ادھیکاری آئے گا کسی اور کاسٹ کا, کسی اور سمپردائے کا, وہ دوسرے سمپردایوں کے خلاف اپنے پاور کا استعمال کرے گا. تو ادھیکاریوں کو لا کا پابند ہونا چاہیے, اپنے تعصبات اور اپنے بیاسس کے مطابق کام کرنے کا ان کو کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے. یہ کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سنبھل میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, پورے ملک کے لیے خطرناک ہے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اس ملک کے ہر طبقے کے لیے خطرناک ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تو اس پر روک لگانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. ظاہر صاحب, بی جے پی کے پر یہ آروپ تھا کہ وہ جو ملزم ہے دہشت گردی یا اس طرح کے جو تشدد کے معاملات ہیں ان کو ٹکٹ دیتی ہے, لیکن دلی میں ایک دوسری پارٹی بھی ہے جو کئی ایسے ملزمان کو ٹکٹ دے رہی ہے, چاہے شفاء الرحمان ہو, چاہے شاہ رخ ہو, چاہے طارق حسین ہو. تو اس طرح کی جو پولیٹکس ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو سیریس گمبھیر آروپوں کے جو ملزم ہیں اور جن کے سلسلے میں ٹھوس بنیادیں موجود ہیں, جو ریپ کے ایکیوزڈ ہیں, مرڈرز کے ایکیوزڈ ہیں, تو ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے اور عوام کو بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کی مخالفت کرنی چاہیے. لیکن دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک تو پولیٹیکل وینڈیٹا ہے اور پولیٹیکل پریزنرز ہیں, اور دوسرے جو سیریس کرائمز میں انوالو لوگ ہیں وہ پریزنرز ہیں. تو جو سیریس کرائمز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں, جن پر گھناؤنے جرائم کا آروپ ہے اور جو عادی مجرم ہیں, ہسٹری شیٹرز ہیں, تو ایسے لوگوں کو نہ پارٹیوں کو ووٹ دینا چاہیے اور نہ عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو اگر عوام کے اندر یہ اویئرنیس آئے گی تو پارٹی بھی مجبور ہوگی کہ ووٹ نہ, ان کو ٹکٹ نہ دے. یہ بجٹ کے حوالے سے جو آپ کے مطالبات ہے, بجٹ کی ایکسرسائز تو بہت پہلے شروع ہو چکی ہے, کہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ اس سلسلے میں لیٹ ہو گئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے جو بات کہہ رہے 6% جی ڈی پی, اس وقت جو ہے 0.02% جو ہے جی ڈی پی کا خرچ ہو رہا ہے, جبکہ اس سے پہلے کئی کمیشن بنے ہیں ایجوکیشن پر, وہ لگاتار کہتے رہے 50 یعنی آزادی کے بعد سے کہ 6% کیا جائے, آج تک نہیں ہوا. تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں اس حکومت کی جو ترجیحات آپ جانتے ہیں کس طرف ہے ترجیحات؟ جی, تو یہ بجٹ کے قریب ہم حکومت کو یاد دلا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلی بار ہم یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں, ہم تو برابر مسلسل یہ ساری باتیں کہتے رہتے ہیں. اس سے پہلے پریس کانفرنسوں میں بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اور حکومت کو بھی کئی بار متوجہ کر چکے ہیں. برابر یہ سارے ڈیمانڈز پہنچ رہے ہیں. اب چونکہ بجٹ قریب آ گیا ہے تو ایک بار اور یاد دلا رہے ہیں. فائنل تو نہیں ہوا ہے ابھی, فائنل ہونے سے پہلے ایک بار اور یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ضروری چیزیں ہیں. اس وقت ایجوکیشن پر تقریباً 2.8% جی ڈی پی ہمارا خرچ ہو رہا ہے. اس سے پہلے 3.6% تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں. 3.6% جی ڈی پی خرچ میکزیمم آزادی کے بعد سے میکزیمم رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 6% خرچ کرنا کوئی بہت ہی ناممکن چیز نہیں ہے, امپاسبل چیز نہیں ہے, بہت ضروری ہے. یہ ہمارا ملک یواؤں کا دیش ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو یوا پاپولیشن ہے ایسے دیشوں میں ہمارے دیش کا شمار ہوتا ہے. تو ان یواؤں کو اگر صحیح ایجوکیشن نہیں ملے گا اور صحیح طریقے سے وہ امپاور نہیں ہوں گے تو کہا جاتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں یہ ڈیزاسٹر بنتے ہیں, ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس وقت کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پر خرچ کریں اور ایجوکیشن کو اپنی ایک امپورٹنٹ پریورٹی بنائیں. حکومت کی جو بھی ترجیحات ہوں, پریورٹیز ہوں, لیکن عوام کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح بات کی طرف ہم حکومت کو متوجہ کریں. تو ہم متوجہ کرتے رہیں گے, دباؤ ڈالتے رہیں گے, آپ بھی دباؤ ڈالیے, اور اگر وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو تیار کیجئے, کنوینس کیجئے کہ وہ اس کی اہمیت کو محسوس کریں. اسی پروسیس کا یہ حصہ ہے. آج ہوں گے, آج نہیں ہوں گے تو کل ہوں گے. فائنانس منسٹر کو سجیشنز بھیج دینے سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا جو دوسرے کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں کہ فائنانس منسٹر سے مل کے اور ان سے مشورہ, ان کے سامنے اپنا پروپوزل رکھتے ہیں, ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں, کوشش ٹھیک ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی وہ
देख रहे हैं, जो भी मुनासिब तरीक़ा होगा वो इख्तियार किया जाएगा। बहरहाल उन तक बातें पहुंचाई जाएंगी। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये भी एक तरीक़ा है कि प्रेस के ज़रिए भी ज़ाहिर है कि हुकूमत से बात करने का प्रेस भी एक मीडियम है। यानी एक तरीक़ा तो ये है कि डायरेक्ट आप टेबल पे जाके बैठें, बात करें, वो कम इफ़ेक्टिव है। लेकिन जब आप प्रेस के ज़रिए बात करते हैं, पब्लिक के ज़रिए बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडियम होता है। तो वो तरीक़ा भी हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो फाइनेंस मिनिस्टर से बात भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू भी ये बात हुकूमत तक पहुँचे।